وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. علماء کرام، پیارے سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحۃ الی روح النبی صلی اللہ تعالی بارک علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددی، قبلہ دین مدد کعبہ ایما مددی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، کما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، والصلاة والسلام على نبيه الذي لا نبي بعده، كلما حمد لله حامد حمده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدنی علما. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آپ لوگ بہت سکون سے بیٹھیں، اٹھنا بیٹھنا بالکل بند کریں، اس لیے کہ اس محفل سے اچھی محفل دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور برکت والی محفل ہے، عزت والی محفل ہے، تقدیر کو سنوارنے والی محفل ہے، آخرت کو بنانے والی محفل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رسول کی محفل ہے. لیکن ان پروگراموں میں مسلمانوں کا دل نہیں لگتا. کبھی گھڑی دیکھیں گے، کبھی دائیں دیکھیں گے، کبھی بائیں دیکھیں گے. کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ ساری محفل ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، ہم سب سامنے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے نبی کا دامن تھاما ہے، ہم پیر سے مرید ہیں، اور اگر آقا کریم کی محفل میں دل نہ لگے، اپنے سے بڑھ کر کم نصیب کون ہو سکتا ہے. اس لیے بہت توجہ سنو، کوئی آئے چاہے جائے، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی ہے، آپ کو اپنے نبی کی فکر کرنی ہے کہ میرے سرکار کہیں ناراض نہ ہو جائیں.
ادب کا حق ادا کر دو. انہی محفلوں سے ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں, عمر فاروق اعظم بنے ہیں, عثمان غنی بنے ہیں, علی مشکل کشا بنے ہیں, عبد القادر غوث اعظم بنے ہیں, خواجہ صاحب غریب نواز بنے ہیں, اور بریلی کے اعلیٰ حضرت تاجدار اہل سنت بنے ہیں. اور سرکار صوفی ملت انہی محفل کی برکتوں سے الحمدللہ سنیوں کے سر کے تاج بنے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، شہزاد اعلیٰ حضرت سرکار قادری دولہا، سرکار صوفی ملت، سرکار ابو طالب صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا ہدیہ بلند آواز سے پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ وصحبہ. نعت پاک کی دو چار شعر سن لیں تاکہ نظم و نثر دونوں حساب سے میرا نام آقا کریم کے مداحوں میں شامل ہو جائے. شعر سماعت فرمائیں. پتہ یہ چلا سورہ فاتحہ سے, پتہ یہ چلا سورہ فاتحہ سے, خدا بولتا ہے لب مصطفیٰ سے, خدا بولتا ہے لب مصطفیٰ سے. اے جنت بتا تیری کیا ہے حقیقت, اے جنت بتا تیری کیا ہے حقیقت, تجھے مانگ لوں گا حبیب خدا سے, مانگ لوں گا حبیب خدا سے, تجھے مانگ. زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا, زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا, زمانے کا مرہم اثر کیا کرے گا. میرا دل تو گھائل ہے صلی علی سے, میرا دل تو گھائل ہے صلی علی سے. کبھی ظلم کے آگے ہم نہ جھکیں گے, کبھی ظلم کے آگے ہم نہ جھکیں گے. سبق مل گیا ہے ہمیں کربلا سے. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور صوفی ملت, عشق محبت عشق محبت. سبق مل گیا ہے ہمیں کربلا سے. ملے مجھ کو بغداد اجمیر و کلیر, ملے مجھ کو بغداد و اجمیر و کلیر, ملے جب بریلی کے احمد رضا سے, ملے جب بریلی کے احمد رضا سے. مسلک اعلیٰ حضرت, شہزاد اعلیٰ حضرت فیضان صوفی ملت, سرکار صوفی ملت, سرکار قادری دولہا, سرکار محبوب ملت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ملے مجھ کو بغداد و اجمیر و کلیر, مجھے ملے مجھ کو بغداد و اجمیر و کلیر, ملے جب بریلی کے احمد رضا سے, ملے جب بریلی کے احمد رضا سے. عشق محبت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा सूफी अब्दुल हमीद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, बैठ। हजरात भैया आप लोग वहाँ काहे खड़े हो यार? बिल्कुल तशरीफ़ रखें, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत तवज्जो से बात सुने। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से जाऊँ तो आपका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत हो जाएगा। शर्त यह है कि आप मेरी बातें तवज्जो से सुनें। कुरान पाक की सूरह ताहा की आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह फरमाता है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी तुम फरमा दो ऐ अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती अता फरमा। अल्लाह ताला अपने हबीब से ये भी तो फरमा सकता था कि नबी दुआ करो कि तुम्हारी इज्जत में बढ़ा दूं, अजमत बढ़ा दूं, दौलत बढ़ा दूं। लेकिन ये क्यों अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी जब भी मांगो तो इल्म की ज्यादती मांगो? तवज्जो दीजिएगा। इसलिए कि जिसे इल्म मिल गया उसे इज्जत मिल गई, जिसे कुरान का इल्म मिल गया उसे दौलत मिल गई, जिसे हदीस की जानकारी मिल गई उसे आखिरत मिल गई, और जिसे मेरे आका के इल्म का हिस्सा मिल गया वही जमाने का ताजदार हो गया। इसलिए रब फरमाता है मुस्तफ़ा जब भी मुझसे मांगो तो इल्म दीन की ज्यादती की दुआ मांगो। आप क्या मांगते हैं? अल्लाह अच्छा मकान दे दे, मांगते हो ना? अल्लाह गाड़ी दे दे, अल्लाह 10 बीघा खेत दे दे। ये मुसलमान की दुआ नहीं है। मुसलमान की दुआ है कि अल्लाह मेरी आखिरत बना दे, ईमान मजबूत कर दे, हमारे भाइयों मोहब्बत पैदा फरमा दे। परवरदिगार हमें कुरान का इल्म दे दे, इस इल्म से नबी राजी हो जाते हैं। अगर इस ग्राउंड में कोई दुनियादार आ जाता, नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप थोड़ा समझ जाएं, कोई मशहूर क्रिकेटर आ जाता, कोई माज़ल्ला हीरो आ जाता, तो पूरा जिला आपका फाट पड़ता देखने के लिए। लेकिन आलिम दीन आ रहे हैं, पीरे तरीक़त आ रहे हैं, नबी के नाइब आ रहे हैं। जिस आलिम पर दुनिया को नाज है, हुजूर शफीक मिल्लत को आप क्या समझते हैं? इनके 18,000 शागिर्द हैं, 2500 किताबें लिखी हैं, हजारों फतावे लिखे हैं। काश हमारी कौम को उलमा का मकाम मालूम हो जाता। अब मैं हदीस शरीफ पढ़ने जा रहा हूँ, हदीस अरबी में पढ़ूंगा, तर्जमा करूंगा, तफसीर करूंगा, वाक़या बयान करूंगा, घबराइएगा नहीं। और हदीस में अरबी में इसलिए पढ़ देता हूँ कि आप ये सुन लें कि मेरे नबी मदीना में हदीस कैसे पढ़ते थे। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला इन्नी समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा हत्ता इज़ा लम यबक़ा आलिमुन फत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला फसुइलू फ़अफ़्तू बिग़ैरि इल्मिन फ़दल्लू वअदल्लू। बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफ़ा 20 सतर नंबर 24-25। मैं इसलिए बता देता हूं कि सुन्नियों में कैसे कैसे पढ़े हैं, आप ये देखो। अब तर्जमा सुनोगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब्दुल्लाह इब्ने
عمر بن عاص سے حدیث مروی ہے، آپ عرض کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جب علم کو اٹھائے گا تو ایسے نہیں اٹھا لے گا کہ قرآن کا علم ختم ہو جائے، حدیث کا ختم ہو جائے، بلکہ اللہ اچھے علماء کو اٹھا لے گا۔ آپ کے پیر صوفی ملت ہے نا، بولو یار، حضرت صوفی ملت رحمت اللہ علیہ، ہاں، وہ کیسے عالم تھے شاید آپ کو خبر نہیں ہے، سنیے۔ انہوں نے سینکڑوں تبلیغیوں کو سنی بنایا ہے، ہزاروں کا لاکھوں کا ایمان بچایا ہے، کتنے غیروں کو کلمہ پڑھایا ہے، اور جس پر نظر ڈال دی ہے تقدیر بدل دی ہے۔ تو ایسے علماء نگاہوں سے چلے گئے، انتقال کر گئے نا، حضرت تاج الشریعہ چلے گئے، بڑے بڑے علماء، یہ 2 سال کے اندر کافی علماء چلے گئے۔ تو آقا کریم کیا فرماتے ہیں؟ علم اٹھے گا علماء کے اٹھ جانے سے۔ تو عوام کیا کرے گی؟ جاہلوں کو سردار بنا دے گی۔ اتخذوا الناس رؤوسا جہالا، لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور جب ان سرداروں سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں میں، افتو بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، میں نے صفحہ 17 سب بتا دیا۔ تو وہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرات، فتویٰ دینا معمولی بات ہے؟ ایک عالم کی توہین کرنے سے اللہ رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احال العلم فقد احان العالم، ومن احان العالم فقد احان النبی، ومن احان النبی فقد احان اللہ، ومن احان اللہ احان اللہ یوم القیامہ۔ اب ترجمہ آپ سنیں کہ جس نے علم دین کی توہین کی اس نے عالم دین کی توہین کی، جس نے عالم کی توہین کی اس نے اپنے نبی کی توہین کی۔ اور نبی کی توہین کیا ہے؟ کفر ہے، سن لو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم کو عالمیہ کہہ دیا، علم کہہ دیا، توہین کر دی، تو ایمان سے خارج ہو گیا، اسلام سے نکل گیا۔ اب توجہ دیجیے گا، اس لیے کوئی بھی شخص اگر عالم کی توہین کرتا ہے اس کو خاموش کر دینا، نہ مانے تو ساتھ چھوڑ دینا، نہ کھانا اس کا، نہ کھلانا اس کو، نہ جانا نہ بلانا اس کو۔ وہ بھی حضرت شفیق ملت جس کے شاگرد 18,000 علماء ہوں، تاج الشریعہ جس پر ناز کریں، مجھ سے کبیر جس کو سینے سے لگائیں، شارح بخاری جس کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد حضور شفیق ملت، آمد حضور شفیق ملت، فیضان حضور صوفی ملت۔ واہ واہ، میں شفیق ملت کا شاگرد نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کی صلاحیت آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کی تصنیفات پڑھی میں نے، فتاوے دیکھے،
حضرت انہی کے شاگرد ہیں نا. صوفی عبدالحمید کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج جرمنی، فرانس، امریکہ، برطانیہ کے لوگ آپ سے زیادہ ان کو جانتے ہیں. فرانس کیسے پہنچے؟ برطانیہ نام کیسے پہنچا؟ امریکہ کے لوگوں نے کیسے جانا؟ تو ان پر ان کے وستاذ کا کرم ہے، اور جس پر وستاذ کا کرم ہوتا ہے شاگرد آسمان چھو لیتا ہے، بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اسلام کے جھیالوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، ایک بات نوٹ کر کے رکھنا، عالم کی قدر کرنا، اللہ رسول تم سے راضی ہو جائیں گے. اور ایک حدیث شریف اور، میں حدیث سے زیادہ سناتا ہوں، ایک حدیث شریف اور سنیے. آقا کریم کی بارگاہ میں 50 صحابہ موجود ہیں. عربی زیادہ پڑھوں گا پھر آپ کے سر سے تقریر گزرے گی، اس لیے آپ کچھ آسان تقریر کرنے دیجیے. 50 صحابہ حاضر ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آج ہم کو بخار آتا ہے، آپ کی خدمت میں آتا ہوں، آپ دعا دیتے ہیں بخار اتر جاتا ہے. ہم کو کھانسی آتی ہے، آپ دعا دیتے کھانسی ختم ہو جاتی ہے. روزی نہیں چلتی، دھندا نہیں چلتا، آپ دعا دیتے ہیں دھندا چل جاتا ہے. دشمن غالب آتا ہے، آپ دعا دیتے دشمن مغلوب ہو جاتا ہے. لیکن ایک دور وہ آئے گا کہ مسلمان بہت بے شمار ہوں گے، بخار ان کو بھی آئے گا، کھانسی ان کو بھی آئے گی، بیماری ان کو بھی آئے گی، دشمن ان کے بھی ہوں گے، دھندا ان کا بھی نہیں چلے گا. پھر وہ مدینہ تو آ نہیں سکتے، پھر وہ کیا کریں گے سرکار؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں ہم امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، علماء کی جماعت چھوڑ کے جائیں گے. جو دعا نبی کی دعا میں اثر ہے وہی عالم کی دعا میں اثر ہے. توجہ دیجیے، آپ توجہ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. اب اگر کوئی عالم کی توہین کر رہا ہے اس کا گریبان تھام لینا کہ عالم کی توہین کر کے ہمیں بھی گنہگار مت کرو. پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی عالم کو شوق ہو کہ ہم نبی سے مصافحہ کر لیں تو عالم سے مصافحہ کر لیں، نبی سے مصافحے کا ثواب مل جائے. یہ آقا کریم میں حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو. اگر کسی مسلمان کو یہ شوق ہے کہ میں نبی کا چہرہ دیکھ لوں تو عالم دین کا چہرہ دیکھ لے، نبی کی چہرہ دیکھنے کا ثواب مل جائے. اب واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. شہر بغداد ہے، اللہ اکبر. ہارون رشید کا دور ہے، ان کی بیوی زبیدہ ہیں، یہ بھی سیدہ ہیں، ہارون رشید بھی سید عباسی سید ہیں. دونوں محبت تھی. ایک دن جھگڑا ہوا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، شوہر بیوی میں نا جھگڑا ہو تو زبیدہ نے کہہ دیا تم جہنمی ہو. ہر زمانے میں عورتیں بڑی خودسر رہی ہیں. تم جہنمی ہو. فرماتے ہیں اگر میں جہنمی ہوں تجھے 3 طلاق. جھگڑا ہو رہا تھا، بڑی محبت تھی دونوں میں. آج بھی نا طلاق دے کے لوگ فون کرتے ہیں مفتی صاحب بہت محبت بیوی سے لیکن طلاق دے دیا. طلاق دے کے مسئلہ پوچھتے ہو؟ دینے سے پہلے پوچھتے کہ حضرت بیوی بات نہیں مانتی، کیا راستہ ہے کہ بات مانے، عزت کرے، گھر کا خیال رکھے. تو عالم ہر راستہ نکال دیتا ہے. طلاق دے کے فون مت کیا کرو، پہلے فون کیا کرو. رشتہ کرنا ہے پہلے عالم کو فون کرو، حضرت یہ رشتہ کر رہا ہوں ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہیں. عالم کہے گا بہتر ہے تو یقیناً بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور کبھی بھی وہابی، تبلیغی، دیوبندی سے رشتہ مت کرنا، ورنہ ترس جاؤ گے قبر میں نبی کے چہرہ کو دیکھنے کے لیے. وہ بری حالت ہوگی نا کہ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا. میرے دوست، کبھی ہم نے عالم سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت دیوبندی کا رشتہ آیا ہے کروں کہ نہ کروں؟ نہیں پوچھتے نا. پوچھو
کہ حضرت کس سے رشتہ جائز ہے، کس سے لڑکے کا نکاح کروں، کس سے بیوی کا محبت کرنے کے لیے بھیجوں، اپنی بیوی کو کہاں کہاں میں بھیج سکتا ہوں، تو عالم جو راستہ بتائے گا وہ راستہ حق ہوگا، جنت کا راستہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب تمام عالم کو بلایا گیا۔ دیکھیے ہر زمانے میں ٹوٹ پجھیا عالم بھی رہے ہیں، بے وقوف قسم کے۔ دیوبندی علماء کیا ہیں؟ اچھے ہیں، غلط مسئلہ بتاتے ہیں، غلط فتویٰ دیتے ہیں، کچھ نہیں ان کو معلوم ہے۔ اللہ جانے آنکھ بند کر کے پڑھتے ہیں کہ دل بند کر کے پڑھتے ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لیکن حضرات بلایا گیا، حضرت بتائیے میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے، میں نے 3 طلاق دیا ہے، اس لیے کہ اس نے ہم کو جہنمی کہا ہے، میں جہنمی ہوں کہ نہیں؟ تو ہر عالم نے کہا کہ یہ تو اللہ جانے آپ کیا ہیں، ہم کو کیا خبر۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک 6 سال کا بچہ بھی بیٹھا تھا۔ سنیے آپ، 6 سال کا بچہ ہے۔ کہ ہارون اگر اجازت ہو میں مسئلہ بتا دوں۔ بڑے بڑے علماء موجود ہیں، فقیہان حرم موجود ہیں۔ ہارون رشید تو خوش ہو گیا، کہا آئیے، سبحان اللہ، بتائیے۔ تو اس لڑکے نے کیا کہا، آپ بھی سنو، ہارون رشید تو بادشاہ ہے مجھے معلوم ہے، تاجدار ہے مجھے معلوم ہے، لیکن اس وقت میری ضرورت تجھے ہے، اس لیے کرسی سے اتر، کرسی پر میں بیٹھوں گا۔ سن رہے ہو؟ کبھی اگر عالم آپ کے پاس آئے تو بیٹھے مت رہنا، کھڑے ہو جانا۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں عالم کی تعظیم کرنے والا گویا کہ نبی کی تعظیم کر رہا ہے۔ پہچانو علماء کو آپ۔ میں اس لیے ذہن دے رہا ہوں کہ بہت ماحول بگڑ چکا ہے، بے عزتی ہو رہی ہے، ذلت ہو رہی ہے، روزی کم ہو رہی ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ وجہ جانتے ہو؟ نبی کی سنت پر عمل کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے تمام پریشانیاں آ رہی ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ تھا، اے لڑکے سن، اگر تم نے مسئلہ حل نہ کیا تو میری تلوار ہوگی، تمہاری گردن ہوگی۔ بادشاہ تھا بھائی۔ لڑکا مسکرایا، کہا میری گردن تمہاری تلوار، اور اگر مسئلہ حل کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو میں بادشاہ بنوں گا، بول۔ ہارون رشید چپ ہو گیا، کیوں سوال بڑا اہم تھا۔ ہارون رشید نیچے آ گیا، 6 سال کا بچہ تخت پر بیٹھا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ان کے والدین پہ لاکھوں سلام، اس بچے کی ماں پر سلام، اس کے باپ پر سلام۔ 6 سال کا بچہ اتنا ہوشیار۔ کہاں اب سوال کرو؟ کہا زبیدہ نے ہمیں جہنمی کہا ہے اور میں نے اسے 3 طلاق دے دیا ہے، تو میں جہنمی ہوں کہ جنتی؟ سبحان اللہ۔ تو اس لڑکے نے پوچھا یہ بتاؤ، کبھی تم گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے بھی گناہ سے رکے ہو؟ کیا بات؟ گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے بھی گناہ سے رکے ہو؟ کہا بے شک رکا ہوں۔ تو کہا آپ جنتی ہیں۔ کیا کہا آپ؟ کس نے؟ 6 سال کے بچے نے کہا آپ جنتی ہیں۔ علماء پکار اٹھے، دلیل دیجئے۔ ہم خاموش ہیں، تم جنتی؟ میں دلیل قرآن سے دوں گا، مولانا صاحب، قرآن سے۔ ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى۔ اب ترجمہ کرتا ہوں، جو شخص اللہ سے ڈرا
اور نفس کو گناہ سے روکا، بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، آمد حضور شفیع ملت علامہ مفتی ابو طالب صاحب قبلہ۔ ہارون رشید نے سینے سے لگا لیا، کہا کتنا انعام دے دوں تم کو؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ بچہ مسکرایا، انعام تم سے نہیں لینا ہے، اپنے نبی سے لینا ہے۔ تم کیا انعام، پیسہ دو گے نا، اشرفی دو گے، محل دو گے، لیکن نبی سب کچھ دے دیں گے، انعام ان سے لینا ہے۔ اور بادشاہ سن، جب بھی علماء آئیں عزت کر، اللہ تجھے بھی عزت عطا فرمائے۔ اس بچے کو دنیا امام شافعی کہتی ہے، امام شافعی۔ عالم دین دولت بھی دیتے ہیں، عالم دین دولت بھی دیتے ہیں، اور کوئی بھی ولی پہلے عالم بنتا ہے، سن لو، جاہل کبھی ولی۔ اس لیے جو نماز نہ پڑھے اگر ہوا میں اڑے تو ولی نہیں ہے۔ آپ لوگ کوئی بابا آ جائے تو سب کام چھوڑ کے بیوی بچے کے ساتھ چلے جاتے ہو ملنے، وہ بابا کیا دے گا جو نماز نہیں پڑھتا؟ وہ بابا کیا دے گا جو قرآن نہیں پڑھتا؟ وہ بابا کیا دے گا جو شریعت پر عمل نہیں کرتا؟ یہ علماء ہی بابا ہیں۔ آؤ ان کے پاس، انشاءاللہ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت صوفی ملت، آپ کے پیر صاحب کا واقعہ سنا دوں نا تو آپ کا ایمان اور تازہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کے پاس ایک مرید آیا، کہا پیر صاحب کیا ہم ایسے ہی رہیں گے، غریب فقیر یتیم بنے رہیں گے؟ تو حضرت مسکرائے، فرماتے ہیں کیا چاہتا ہے؟ کہا دولت چاہتا ہوں۔ دولت دوں گا تو کرے گا کیا یہ تو بتا۔ اب اس کو جواب ہی نہیں معلوم کیا کروں گا۔ اس کو کہنا چاہیے مدرسہ بناؤں گا، نہیں کہنا چاہیے مسجد بناؤں گا، غریبوں کو کھلاؤں گا، قرآن خرید کے مسجد میں مدرسے میں رکھ دوں گا، کہنا چاہیے نا۔ تو چپ چاپ کھڑا ہوا ہے۔ حضرت نے کہا پہلے بتا دولت کیا کرے گا؟ تو کسی دانش مند مرید نے کہا ارے بیوقوف بول دے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، بول دے۔ اب حضرت صوفی ملت رحمت اللہ علیہ مسکرائے، فرماتے کتنی دولت دے دوں؟ اللہ اکبر، کتنا مال دے دوں؟ کہ جتنا دل چاہے۔ تو کتنا دیا؟ کروڑوں دیا۔ کتنا دیا؟ کروڑوں، اربوں دیا۔ آج یقیناً وہ کروڑوں کا مالک ہے، بہت دولت ہے۔ تو عالم نے دولت دیا نہیں دیا؟ ہاں، تو علماء سے مانگو، اور علماء سے مانگو گے تو ان کی باتوں پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اب صوفی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے آپ سے کہا ہمارے مدرسے کو چندہ دے دو، سامنے مدرسہ ہے نا، بولو مدرسے کے لیے پیسہ چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے نا۔ تو اگر آپ نے چندہ دے دیا تو آپ گھاٹا ہوا کہ نفع؟ بولو بھائی، وہ تو بولتا گھاٹا ہوا۔ ہاں، مدرسے کو پیسہ دینا کیا ہوا؟ بولو فائدہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے جس نے میری راہ میں ایک دیا میں اس کو 10 سے لے کر 700 تک دوں گا۔ 10 سے لے کر، اب اگر یہاں کوئی کام باقی ہے جیسے پلاسٹر ہی باقی ہے، دیکھو پیچھے یہی مدرسہ ہے نا، ہے باقی نا، تو کون کرے گا؟ ہم لوگ کروائیں؟ آپ کا حق ہے کرانے کا، اور جو مسلمان خوش نصیب ہے
جو نبی کے گھر کو سنوار دیتا ہے، نبی کے گھر کو سجا دیتا ہے۔ مسلمان بہت خوش نصیب۔ آپ آگے بڑھیے، ان کے پاس آئیے کہ حضرت کیا حکم ہے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ انشاءاللہ جب یہ نیت ہوگی تو اللہ چھپڑ پھاڑ کے آپ کو دے گا۔ اور میری باتوں پر یقین رکھنا، آپ میری باتوں پر یقین رکھنا۔ اس لیے یقین رکھنا کہ ایک عالم دین تقریر کر رہے تھے، اسے میں ایک بخیل بھی بیٹھا ہوا تھا مجمع میں، بخیل۔ تو کہا مولانا صاحب یقیناً 100-200 ملے گا اگر 1 روپیہ دے دوں۔ تو کہا بیوقوف، یہ اللہ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک میں دے سکتا ہوں، بلکہ اور کئی گنا بھی دے سکتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس نے 100 روپے دیے، لیکن مولانا صاحب سن لو، اگر نہ ملا تو واپس لوں گا سود کے ساتھ، معاذ اللہ۔ بخیل تھا نا، بخیل تھا۔ تو عالم دین نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تجھ کو نہ دے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دے دیا 100 روپیہ۔ توجہ سنیے، اب وہ گھر آ گیا، اب کھانا کھا کے چارپائی بچھا کر بیٹھ گیا، نہ سویا لیٹا نہیں، بیٹھا ہوا۔ تو اس کی بیوی نے کہا بیوقوف کیوں بیٹھا ہوا ہے، لیٹ جا۔ تو کہا نہ جانے پیسہ دینے والا کب آئے میں سوؤں واپس چلا جائے تو۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن تک جگتا رہا، وہ آدھا پگلا گیا۔ اب مولانا صاحب نے تقریر کیا تھا نا، اب ذہن سے بات نکل گئی کون دیا تھا۔ فجر کے بعد ہی مسجد پہنچا، مولانا باہر نکلو۔ کہا کیا بات ہے بھائی، کون ہو تم؟ کہ چندہ لینا تھا تو مجھے جانتے تھے، بھول گئے ہو؟ میں وہی ہوں کہ 100 روپیہ چندہ دیا تھا۔ کہا اچھا اچھا، بولو کیا بات ہے؟ کہا 10 دن سے نہ سویا ہوں نہ لیٹا ہوں۔ کہا کیوں نہیں لیٹے؟ آپ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھیجے گا، تو اگر میں سو جاتا تو آنے والا آتا، مجھے دیکھ کے واپس چلا جاتا، اس لیے میں سویا نہیں۔ تو یا تو پیسہ واپس کرو یا ہم کا کوئی گنا زیادہ دے لو۔ اللہ اکبر۔ عالم نے فرمایا ٹھیک ہے، وہیں بیٹھ باہر۔ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، پروردگار اس کا ایمان نہ چلا جائے کہیں، اللہ نواز دے، تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، قرآن بھی سچا، حدیث بھی سچی، اے اللہ دے دے۔ آواز آتی اٹھ میرے بندے، میں نے دیا۔ تو اس جاہل کو نہیں ملا، عالم کے مصلی پر آ گیا، یہ لیجیے۔ اس میں کتنا تھا معلوم ہے؟ 10,000 روپے تھے۔ اور کتنا دیا تھا بولو؟ 100 دیا تھا۔ کتنا ملا؟ 10,000۔ کہا گن اس کو۔ اب وہ تو خوش ہو گیا، گنا تو کہا، حضرت نے کہا بے وقوف، اگر 1 مہینہ صبر کر لیتا تو اللہ 1 لاکھ تجھے دیتا۔ نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد حضور شفیع ملت، علامہ مفتی ابو طالب صاحب قبلہ۔ تو بخیل کہتا حضرت پھر واپس لے لو، 1 لاکھ ہی دینا۔ تو حضرت نے فرمایا امتحان میں تو فیل ہو گیا، کہاں تو نے صبر کیا؟ اس لیے حضرات میں آپ کو فضیلت بتا دیتا ہوں، کبھی اگر دکان کم چلے تو مدرسے میں آ جانا، مولانا صاحب یہ 1000 روپیہ 2000 چندہ لے لو، آپ دے کر جاؤ، پھر دکان نہ چلے تو کہنا میرا نمبر لے لو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سخیوں کا سخی ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ضرور نوازے گا۔ اس لیے میں آپ کو سمجھا کر جا رہا ہوں، جب بھی یہاں کے عالم امام آپ کو آواز دیں تو ہر کام چھوڑ کے آ جانا، حضرت کیا حکم ہے، اگر آپ نے عمل کر لیا تو میرا پروردگار میرے سرکار آپ کو یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے۔ ان سے قریب ہونے کی ایک حدیث شریف آپ کو اور سنا دوں، علماء سے قریب ہونے سے فائدہ کیا ہے؟
ایک سنی مسلمان ہوگا، بدعمل ہوگا، بخیل ہوگا، زکوٰۃ نہ دیتا ہوگا، پریشان محشر میں وہاں کسی کی چلے گی؟ کسی کی نہیں چلے گی. سب بندے وہاں ڈرے سہمے رہیں گے. اللہ فرمائے گا اس کو جہنم میں ڈالو. فرشتے کہیں گے چل. یا اللہ. وہاں نہیں کہے گا کہ یا اللہ نہیں جاؤں گا، وہاں تو جانے جانا ہے. جب چلے گا تو دائیں بائیں دیکھے گا وہ. فرشتے فرمائیں گے کیا دیکھ رہا ہے؟ امتحان میں فیل ہو گیا. کہا حضرت چل تو رہا ہوں، دیکھنے پہ کیا پابندی ہے؟ اتنے میں ایک عالم نظر آئے گا. یہ عالم کون؟ سنی صحیح العقیدہ، وہابی دیوبندی نہیں، سنی صحیح العقیدہ، سچا عالم، اعلی حضرت والا عالم، مفتی اعظم والا عالم. اب وہ کہے گا جاہل جہنمی فرشتوں اجازت دو میں کہ حضرت سے مل لوں. سبحان اللہ. فرشتے کہیں گے چلو میں بھی چلتا ہوں. عالم آئے گا کہے گا حضرت ہم کو پہچانتے ہیں؟ عالم صاحب دیکھیں گے ہاں پہچانتا ہوں. کہ نہ پہچانتے ہو تو دو چار ثبوت دوں. کیا ثبوت دو گے؟ کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ چائے پلائی تھی، وضو کے لیے پانی دیا تھا، آپ کا ہاتھ چوما تھا. کہاں یاد آ گیا بول. کہا اس لیے چائے پلائی تھی کہ جہنم میں جاؤں؟ اس لیے ہاتھ چوما تھا جہنم میں جاؤں؟ کہا نہیں نہیں کیا بات ہے. کہا میں جہنمی ہو گیا. کہا آ میرے ساتھ. اللہ اکبر. عالم دین، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ. وہ عالم دین اس جہنمی کو لے کر آقا کریم کی بارگاہ پہنچے گا. عالم جب آئے گا تو میرے سرکار مسکرا دیں گے. سبحان اللہ. اور آقا فرمائیں گے میرے نائب بول کیا کام ہے. سبحان اللہ. عالم عرض کرے گا یا رسول اللہ اس نے میری خدمت کیا تھا. کہا تو اس کو انعام دے دو. کیا خدمت کیا تھا؟ کہا جہنمی ہو گیا ہے. کہا خدمت کیا تھا پھر بھی. کہاں؟ کہا آؤ میرے ساتھ، میرے آقا لے کے چلیں گے اللہ کی بارگاہ. پروردگار عالم ہاں میرے حبیب بولو کیا ہے؟ یہ عالم میرا نائب ہے میں جانتا ہوں. یہ جسے تو نے جہنم دیا ہے اس نے اس عالم کا ہاتھ چوما تھا، چائے پلائی تھی، وضو کا پانی دیا تھا. پروردگار فرمائے گا مصطفیٰ تم جاؤ لے کر جنت میں ڈال دو. مسلک اعلی حضرت، اعزاز اعلی حضرت، جماعت مصطفیٰ، اجال صوفیہ ملت، سرکار قادری دلہا، سرکار محبوب ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب آپ توجہ دیں. جس کو جہنم مل چکی تھی فرشتے لے جا رہے تھے، پھر بھی آقا کریم نے اسے رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر کے جنت دلا دیا عالم کی خدمت کی بنا پر. اگر تم نے یہاں شفیع ملت کا ہاتھ چوما، ان کی تقریر سنی، ان کا ہاتھ چوما، تو انشاءاللہ محشر میں آپ بے سہارا نہیں ہوں گے. تو میرے اعلی حضرت بریلی سے پکار اٹھے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں سنیے لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لاؤ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو.
हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात आला हजरत सरकार ने हम मुसलमानों को, सुन्नियों को कितना दिया है मालूम है आपको? मालूम है? अब सुनो, आला हजरत सरकार ने सबसे बड़ी दौलत दी, हमारे ईमान को बचाया है। तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए। बहुत से दरगाह वाले, तवज्जो दीजिए, जरूरी है जी। बहुत से मुरीदीन कहते हैं हम पर आला हजरत का कोई एहसान नहीं, माज़अल्लाह। और कुछ तो ऐसे जाहिल हैं जो आला हजरत का लिखा हुआ सलाम पढ़ने नहीं देते। हम नाम लेकर शफीक मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात बैठ जाएं, अपने उलमा से भी गुजारिश करेंगे बैठ जाएं। बैठ जाएं, फौरन बैठें, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें। हाँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मुसाफा बात में कीजिए, तो जो लोग वोट के पहले उनसे भी गुजारिश। जलसा खराब मत करो, फौरन बैठ जाओ। मैंने कहा था ना कि चेहरे की ज़ियारत करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। दामन थामे रहो, इंशाअल्लाह यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अरे आप उससे डरते हो, इशारा समझ जाओ, उससे डरते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। बता देना कि ना जाने तुम जैसे कितने आए, चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है, रहेगा। तो मैं आला हजरत का नाम ले रहा था, उन्होंने हमें आपको क्या दिया बोलो? ईमान की दौलत। आज जो उलमा आला हजरत से मोहब्बत करते, वो भी अच्छे उलमा, उसकी वजह यह है कि आला हजरत किताबों में हर सवाल का जवाब मौजूद है। और ये हजरत शफीक मिल्लत जो तशरीफ़ फरमा हैं, ये हुजूर ताजुश शरिया के महबूब नज़र हैं। मुझे मालूम है कि प्रतापगढ़ से हजरत की खिदमत में दावत गई बरेली शरीफ, तो फरमाते हैं मैं जब ही आऊँगा जब अल्लामा शफीक साहब जलसे की सदारत करेंगे। शफीक मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, दरिया दरिया। वाह 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 वाह। सदारत, सदर कौन होता है? जलसे का जिम्मेदार होता है, उसके हुक्म से जलसा चलता है। ताजुश शरिया आप भी कह सकते थे उनको बुला लो, तकरीर कर दे, लेकिन सदारत क्यों, जिम्मेदारी क्यों, इतना बड़ा बोझ क्यों? रूहानी जवाब मिलता है इसलिए कि वो इलाहाबाद को सिर्फ नहीं पूरे हिंदुस्तान को संभालेंगे। ट्रेनिंग देना मेरा काम है, संभालना मेरा काम है, इसलिए अभी से मेरे सामने इनको सदर बनाओ ताकि जाने के बाद भी सदर बने रहे। ये जाहिल क्या जाने ये कौन है। और सुनिए, हुजूर शायर बुखारी का नाम सुना है? उनके 25,000 शागिर्द हैं, 25,000। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा उनके शागिर्द। हाँ, ये भी सुन लीजिए आप, बहरुलूम उनके शागिर्द। हजरत ताजुश शरिया कुछ मसाइल में उनसे मशवरा लेते थे। उनका बयान है कि मुफ्ती शफीक साहब से अल्लाह ताला इतनी खिदमत लेगा, इतनी खिदमत लेगा कि हम असातिज़ा उन पर नाज करेंगे। जिसको 25,000 शागिर्द हों, वो इनका नाम लेकर
کیوں ناز کر رہا ہے؟ وجہ یہ ہے الہ آباد میں سنیوں کو 2 ادارہ انہوں نے دیا ہے، وہ بھی ایسے ادارے میں نے خود دیکھا الحمدللہ حضرت، کیا میں خود جا چکا ہوں، میں نے خود دیکھا، یقیناً شہر الہ آباد میں اتنا بڑا ادارہ سنیوں کا نہیں ہے، وہ صرف انہی کا ہے۔ 2 ادارے دیے ہیں، کس کو دیا؟ بیٹے کو نہیں دیا، بیوی کو نہیں دیا، پوتے کو نہیں دیا، آپ کو دیا ہے۔ الہ آباد والوں ایسی شخصیت پر ناز کرو، ان کی قدر کرو، انشاءاللہ کائنات کو بدل سکتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں، میں قوم کا پٹھان ہوں، ماشاءاللہ، وہ پٹھان جلدی کسی کی تعریف نہیں کرتا ہے، سن لو، اور وہ بھی الحمدللہ اللہ نے ان کی دعاؤں سے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے۔ کیوں تعریف کیوں کر رہا ہوں؟ میرے اساتذہ نے تعریف کی ہے، میرے تاجداروں نے تعریف کی ہے، میرے آقاؤں نے تعریف کی ہے، سنیت کے جاندار ان علماء نے تعریف کی ہے جن پر سنیت کو بھی ناز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور محدث کبیر یہ کون ہے معلوم ہے؟ صدر الشریعہ کے لڑکے ہیں۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں سب کا کہ آپ بھی سن لو کون عالم کیسا ہے اور کس کی کتنی عزت کرنی چاہیے۔ حضور صدر الشریعہ جن کا احسان پورے سنیوں پر ہے۔ ایک مرتبہ دیوبندیوں نے بریلی میں ایک چال چلی، علماء آپ بھی سن لیجئے، چال یہ چلی کہ انصاری دیوبندی جو تھے، جولاہا انصاری دیوبندی، ان لوگوں نے انصاری برادری کو چڑھا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے لکھا ہے کہ آپ کسی بھی عزت دار قوم کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ انصاری تمام لاٹھی ڈنڈا لے کر اور پہنچ گئے آستانے پر، مفتی اعظم سرکار زندہ تھے، تو صدر الشریعہ نہ جانے کہاں سے وہاں پہنچ گئے، اللہ جانے کہاں سے پہنچ گئے۔ جب ہزاروں کی بھیڑ دیکھی تو آپ گھبرائے اور کہا یہ کیا ہے سب؟ مفتی اعظم کی آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ فرماتے مولانا امجد علی کیا ہمارے باپ دادا نے کسی بھی سنی کا دل دکھایا ہے؟ کہا نہیں حضور، بلکہ ایمان دیا، علم دیا، کتابیں دی، لاکھوں کے ایمان کو بچایا ہے۔ کہا دیوبندیوں کی سازش سے یہ ہزاروں انصاری آئے ہیں جن میں سنی بھی نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہم کو للکار رہے ہیں۔ صدر الشریعہ رو پڑے، توجہ دیجئے، اور چھت پر چڑھے، فرماتے ہیں بریلی کے انصاریوں تم کس کا نام لو؟ اعلیٰ حضرت کا۔ کیا لکھا ہے انہوں نے؟ لکھا ہے کہ انصاری برادری کسی قوم کا کفو نہیں ہے۔ بولے کس بیوقوف نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے؟ کس گدھے نے کہا ہے؟ فرماتے میں بھی جولاہا ہوں، سنیے میں بھی انصاری ہوں۔ کس نے فرمایا؟ صدر الشریعہ نے۔ میں بھی انصاری ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے انصاریوں کے سر کو فخر سے بلند کر دیا ہے۔ کیا کچھ تو بتائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور صوفی ملت، استاد حضور صوفی ملت، خلیفہ حضور صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے مجاہد کہاں تھے اب تک؟ ابھی تو کپریشن کرا کے آیا، اچھا بیٹھو بیٹھو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیٹھو۔ دکھ نہیں رہا لیکن محبت میں آیا۔ واہ 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 واہ، انشاءاللہ آنکھ صحیح ہو جائے گی آپ کی۔ حضرت علامہ مفتی شفیق احمد صاحب شریفی مدد الناری کی دعاؤں سے آنکھیں صحیح ہو جائیں گی، اس لیے کہ جس پر استاذ ناز کرے وہ عالم کم نہیں بہت بڑا ہو۔ سرکار صدر الشریعہ چھت پر چڑھے، فرماتے ہیں انصاریوں اعلیٰ حضرت نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کہا وہ کیسے بتاؤ؟ تو آپ فرماتے آج امجد علی دیکھ رہے ہو نا؟ کہا میں نے کتنا کام کیا ہے؟
کہا حضور بہت کام کیا ہے. کہا کس کی دین ہے؟ میں حکیم تھا, میں ڈاکٹر تھا, میں دوا دیتا تھا. یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ ہم کو اس ادارے میں بیٹھایا اور مجھ سے سبق پڑھوایا. تو میرے پڑھانے کے بعد مجاہد ملت پیدا ہوئے, حافظ ملت پیدا ہوئے, بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. احسان نہیں ہے, سب نے معافی مانگا. اس وقت حضور مفتی اعظم نے صدر الشریعت فرمایا تھا, امجد علی جب تک زندہ رہو گے اعلیٰ حضرت کی دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. اس لیے ہمیں بھی مفتی صاحب پر ناز ہے الحمدللہ. جب تک یہ رہیں گے انشاءاللہ سنیت کا پرچم لہراتا رہے گا. میں نے آپ سے کہا کہ صوفی عبدالحمید صاحب آج برطانیہ میں, جرمنی میں, فرانس میں, امریکہ میں مشہور ہیں. کس نے مشہور کیا؟ حضرت کی دعاؤں نے کیا, دعاؤں نے کیا الحمدللہ. آج برطانیہ سے فون آتا ہے, صوفی صاحب ہمارا یہ کام کر دو. آپ کیوں نہیں فیض لیتے ہو؟ فیض لو, ان سے ملو, بھلے آپ کے گھر کے ہیں لیکن الحمدللہ یہ تاج الشریعہ کی دعاؤں کا ثمرہ ہے, مفتی اعظم کے کرم کا فیضان ہے. مفتی اعظم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں, اور سب سے بڑی بات وسطاذ کی دعائیں ان کے ساتھ ہے. الحمدللہ اس ادارے کو ترقی دو, انشاءاللہ تمہاری بھی ترقی ہوتی رہے گی. اور عقیدہ یہ رکھو کہ جو ملتا ہے ہمارے نبی سے ملتا ہے. تمہارا حضرت فرماتے ہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمکے والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. 1 گھنٹہ ہو گیا, مجھے وقت دیا گیا تھا, اس لیے یہیں تقریر ختم. السلام علیکم رحمۃ اللہ.